السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ تبارک و تعالی کے لیے اور بے شمار درود و سلام ہوں جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پہ. گزشتہ کئی ہفتوں سے الدروس المہمہ اس کتاب پہ درس چل رہے ہیں. یہ بہت ہی عمدہ کتاب ہے جس میں سعودی عرب کے ایک عظیم مفتی شیخ ابن باز رحمہ اللہ نے وہ اہم چیزیں ذکر کر دی ہیں جو ہر عام و خاص کو معلوم ہونی چاہیے. شیخ ابن باز رحمہ اللہ تقریباً 15-20 سال کی عمر میں نابینا ہو گئے تھے اور انہوں نے بڑی محنت سے علم حاصل کیا، قاضی اور جج بھی رہے، اور پھر وہ وقت آیا کہ سعودی عرب کے سب سے بڑے مفتی ٹھہرے. تو آخری عمر انہوں نے، بلکہ عمر کا اکثر حصہ اس حالت میں گزارا ہے کہ وہ نابینا تھے، بہت ہی سادہ تھے. جب فوت ہوئے تو ان پہ بہت زیادہ قرضہ تھا، لیکن یہ وہ قرضہ نہیں تھا جو انہوں نے اپنے کاروبار کے لیے یا اولاد کے لیے یا بیگمات کے لیے لیا تھا، بلکہ یہ وہ قرضہ تھا جو وہ امیر لوگوں سے لیتے تھے، اور پوری دنیا میں بہت سے علماء کرام ان سے تنخواہ لے کر دین کا کام کر رہے تھے. جب فوت ہوئے تو سعودی عرب کے بہت سے شہزادوں نے یہ قرضہ ادا کر دیا اور انہوں نے اپنے پیچھے بہت ہی عمدہ فتاوا، بہت ہی عمدہ کتابیں چھوڑی ہیں. ان کتابوں میں سے ایک کتاب یہ ہے الدروس المہمہ، یعنی کہ اہم ترین اسباق. اس میں انہوں نے بتایا ہے کہ ارکان اسلام کون سے ہیں، ارکان ایمان کون سے ہیں. تو ارکان ایمان پہ گزشتہ کئی دنوں سے گفتگو چل رہی ہے. آج ہمارا موضوع ہے تقدیر پہ ایمان. کس چیز پہ ایمان؟ تقدیر پہ ایمان. تقدیر پہ ایمان کا مطلب یہ ہے کہ آپ اس بات کی تصدیق کریں کہ جو کچھ بھی دنیا میں کائنات میں ہو رہا ہے یہ سارے کا سارا اللہ تبارک و تعالی کو پہلے سے معلوم ہے، بلکہ یہ سارے کا سارا اللہ نے لکھ رکھا ہے، اور یہ سارے کا سارا اللہ کی مرضی اور مشیت اور ارادے سے ہو رہا ہے. اور جو بھی اس دنیا میں جو بھی چیز ہے وہ اللہ کی مخلوق ہے. یہ میرے بھائیو تقدیر ہے، اور تقدیر پہ ایمان لانا ضروری ہے. اس بات پہ ایمان لانا ضروری ہے کہ جو بھی ہو رہا ہے وہ پہلے سے اللہ کو معلوم ہے، بلکہ اللہ نے وہ لکھ رکھا ہے. امام مسلم اور امام ابو داود حدیث کے یہ دو بڑے امام روایت کرتے ہیں جناب یحییٰ بن یعمر رحمہ اللہ سے. یہ کہتے ہیں کہ ہم بصرہ سے حج کرنے کے لیے مکہ مدینہ آئے، تو میرے ساتھ میرے ایک ساتھی بھی تھے، اور ہم نے یہ سوچ رکھا تھا کہ اگر ہمیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کرام میں سے کوئی صحابی مل گئے تو ہم اس صحابی سے ان لوگوں کے بارے میں سوال کریں گے جو ہمارے شہر بصرہ میں نئے نئے نکلے ہیں اور تقدیر کا انکار کرتے ہیں. کس چیز کا انکار کرتے ہیں؟ کوئی تقدیر نہیں ہے، جو کچھ ہو رہا ہے اثر نو ہو رہا ہے. یہ کہنا کہ اللہ کو پہلے سے معلوم ہے، یہ کہنا کہ اللہ نے پہلے سے لکھ رکھا ہے، یہ غلط ہے. یہ کچھ لوگوں کا عقیدہ تھا جو بصرہ میں نئے نئے نکلے تھے. بصرہ کس شہر میں ہے آج کل؟ عراق میں. تو یہ دو تابعی حج کے لیے آئے اور یہ چاہتے ہیں
کہ ہماری کسی صحابی سے ملاقات ہو جائے اور ہم انہیں بتائیں کہ ہمارے بصرہ میں یہ نئے لوگ نکلے ہیں. ان کا سربراہ معبد الجہنی ہے. یحییٰ بن یامر کہتے ہیں کہ اللہ کی توفیق سے ہمیں جناب عبداللہ بن عمر مل گئے. کون مل گئے؟ عبداللہ بن عمر مل گئے. صحابی اور صحابی کے بیٹے مل گئے. خود صحابی ہیں اور ایک عظیم صحابی کے صاحبزادے ہیں. کہتے ہیں کہ ہم نے انہیں گھیرے میں لے لیا، دائیں جانب میں ہو گیا، بائیں جانب میرے ساتھی ہو گئے. اور پھر میں نے ان سے سوال کیا اور ان سے کہا کہ ہمارے ہاں کچھ لوگ ظاہر ہوئے ہیں، نکلے ہیں، ایسے لوگ نمودار ہوئے ہیں جو کہتے ہیں کہ کوئی تقدیر نہیں ہے اور جو کام ہو رہا ہے اب اثر نو ہو رہا ہے، یعنی کہ اللہ کو پہلے سے معلوم ہے. اللہ کو بھی تب معلوم ہوتا ہے جب کرنے والے کو معلوم ہوتا ہے، نعوذ باللہ. تو جناب عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما نے اس موقع پہ کیا فرمایا؟ میرے بھائی توجہ سے سنیے گا. عبداللہ بن عمر کہنے لگے کہ اذا لقیت اولئک فاخبرهم انی بریء منهم وهم براء منی. جب تمہاری ان لوگوں سے ملاقات ہو تو انہیں میری طرف سے پیغام دے دینا کہ عبداللہ بن عمر کا تم سے کوئی تعلق نہیں ہے اور تمہارا عبداللہ بن عمر سے کوئی تعلق نہیں ہے. میں تم سے لا تعلق، تم سے بری ذمہ. تو کیا پہلے عبداللہ بن عمر کا ان سے کوئی تعلق تھا جو اب توڑ رہے تھے؟ جی ہاں، اسلامی بھائی چارہ. ہر مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے. ہر مسلمان کو چاہیے اپنے مسلمان بھائی سے محبت رکھے، اس کا احترام کرے، اپنی طاقت کے مطابق اس سے تعاون کرے. لیکن جب یہ سنا کہ یہ لوگ تقدیر کے منکر ہیں تو عبداللہ بن عمر اعلان کر رہے ہیں کہ ان کو بتا دینا، جا کے یہ پیغام دے دینا کہ میرا تم سے کوئی تعلق نہیں ہے اور تمہارا مجھ سے کوئی تعلق نہیں ہے. میرے بھائیو، اسلام میں یہ چیز بھی ہے جسے ہم میں سے کئی لوگ نہیں جانتے کہ آپ ہر مسلمان سے محبت رکھیں اور جو بھی اللہ کا منکر ہے، جو بھی کافر ہے، اس سے دل میں بغض و عداوت رکھیں. کہاں بغض و عداوت رکھیں؟ دل میں. جی ہاں، اس پہ شرمندہ ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. دل میں بغض و عداوت رکھنا اور چیز ہے اور کافر سے جب وہ پھنسا ہوا ہو تعاون کر دینا اور چیز ہے. آپ کا پڑوسی کافر ہے، اسے قرضہ چاہیے، آپ قرضہ دے دیں، اسلام اس سے نہیں روکتا. آپ کا پڑوسی وزن اٹھانا چاہ رہا ہے، نہیں اٹھایا جا رہا، آپ مدد کر دیں، اسلام اس سے نہیں روکتا. آپ عام حالات میں اپنے پڑوسی کو کوئی گفٹ دینا چاہتے ہیں، دے دیں، اسلام اس سے نہیں روکتا. بلکہ اگر یہ کام اس نیت سے کریں کہ میں مسلمان ہوں، میں اس سے تعاون کروں گا تو میرے دین کے بارے میں اچھا پیغام اس کی طرف جائے گا، میرے دین سے متاثر ہوگا، ہو سکتا ہے مسلمان ہو جائے، جہنم کی آگ سے بچ جائے اور یہ بھی جنت میں جانے والا بن جائے. اس لحاظ سے تعاون کرنا، اس کے ساتھ احسان کرنا بہت اچھی بات ہے. الا یہ کہ کوئی ایسا کافر ہو جو میدان میں ہو، مسلمانوں پہ تلوار چلا رہا ہو، اسلحہ اٹھایا ہوا ہو، ان سے لڑ رہا ہو، انہیں مار رہا ہو، تو اس کا معاملہ الگ ہے، اس سے تعاون نہیں کیا جائے گا. لیکن جو عام کافر ہیں ان سے آپ تعاون کر سکتے ہیں، لیکن اس کے کفر کی وجہ سے، اس کے شرک کی وجہ سے آپ کے دل میں اس کے بارے میں بغض و عداوت ہونی چاہیے. کیونکہ وہ اللہ کا منکر ہے، اللہ کے دین کا منکر ہے، اللہ کی شریعت کا منکر ہے. آج کل لوگ یہ نعرے لگاتے پھر رہے ہیں کہ سب لوگ ایک ہی ہیں، ہندو مسلمان سب ایک چیز ہیں. کیوں جی؟ اپنے دین پہ عمل کرو اور کسی کے دین کو نہ چھیڑو. یہ نعرہ، اسے بڑا فروغ دیا جا رہا ہے اور اس پہ فنڈ بھی بڑا ملتا ہے. اس نعرے کو فروغ دیں تو کافر طاقتوں کی طرف سے بھی فنڈ ملتا ہے، اور کافر طاقتیں آپ دیکھیں گے ایسے اسلام کی حوصلہ افزائی کرتی ہیں جو اسلام ان کے قریب ہو.
جس اسلام کا مطلب یہ ہو کہ سب ایک ہیں، سب بھائی بھائی ہیں. نہیں میرے بھائی، اللہ کے دین کا دشمن، اللہ کا دشمن اور اللہ کو ماننے والا، اللہ کی عبادت کرنے والا، غیر اللہ کا منکر، یہ دونوں ایک نہیں ہیں. اگر یہ سارے ایک ہوتے تو پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو مکہ سے نکلنے کی کیا ضرورت تھی؟ مکہ والوں کو اپنا دشمن بنانے کی کیا ضرورت تھی؟ اپنے رشتہ داروں سے جہاد کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ ان پہ تلواریں چلانے کی کیا ضرورت تھی؟ آپ بھی ان سے کہتے ٹھیک ہے میں نبی ہوں، یہ میرا دین، تمہارا دین بھی ٹھیک، تم اپنی جگہ پہ ٹھیک، میں اپنی جگہ پہ ٹھیک. پیار و محبت سے مکہ میں رہتے ہیں. سعادت امین پہلے ہی وہ آپ کو مانتے تھے، اخلاق کا پیکر مانتے تھے، آپ کی عزت کرتے تھے، آپ کا احترام کرتے تھے. لیکن آپ نے دشمنی مول لی. جب ان کو توحید کی دعوت دی، بتایا جن کی عبادت کرتے ہو عبادت کے حقدار نہیں ہیں، یہ لات عزا ہبل اس قابل نہیں ہے کہ انہیں سجدہ کیا جائے، انہیں رکوع کیا جائے، ان کے نام پہ جانور ذبح کیے جائیں، ان سے دعائیں کی جائیں، ان سے مانگا جائے. جب یہ دعوت آپ نے دی تو آپ کے دشمن بن گئے. پھر آپ کو مکہ سے نکالا گیا، پھر آپ کے سر کی قیمت مقرر کی گئی، پھر آپ کو نعوذ باللہ شہید کرنے کی کوشش کی گئی، آپ کے دانت زخمی کیے گئے، آپ کا چہرہ زخمی کیا گیا، آپ کا سر زخمی کیا گیا، آپ پہ پتھروں کی بارش کی گئی، آپ کی بیٹیوں کے حمل کرائے گئے. کون سی تکلیف ہے جو آپ کو نہیں دی گئی؟ اور اگر یہ نعرہ درست ہوتا کہ سب ایک چیز ہے تو پھر یہ مصیبتیں کبھی بھی آپ پہ نہ آتی. تو یہاں عبداللہ بن عمر غلط عقائد کے لوگوں کو پیغام دے رہے ہیں کہ جاؤ ان کو بتا دو. حالانکہ عبداللہ بن عمر کہاں رہتے ہیں؟ مدینہ میں. اور وہ کہاں رہتے ہیں؟ آپس میں کوئی ملاقات نہیں، آپس میں کوئی رہنے کا موقع کبھی نہیں ملا. نہ عبداللہ بن عمر ان کو جانتے، نہ وہ عبداللہ بن عمر کو جانتے ذاتی طور پہ. لیکن اس کے باوجود چاہتے ہیں کہ پیغام پہنچ جائے کہ میرا تم سے کوئی تعلق نہیں ہے. روز قیامت اللہ نے پوچھ لیا تو میں بتا دوں گا میں ان سے لا تعلق تھا، میں نے انہیں بتا دیا تھا کہ تمہارا عقیدہ غلط ہے. تو یہاں پہ عبداللہ بن عمر کیا کہہ رہے ہیں کہ ان لوگوں کو بتا دینا کہ میں تم سے لا تعلق اور تم مجھ سے لا تعلق. بھائی بھائی نہیں، یہ نہیں کہا کہ ہم بھائی بھائی ہیں، مسلمان عیسائی بھائی بھائی، مسلمان ہندو بھائی بھائی، مسلمان سکھ بھائی بھائی، نہیں، یہ نہیں کہا، لا تعلق. اور پھر اس کے بعد دوسرے نمبر پہ فرمایا کہ ان سے یہ بھی کہہ دینا کہ اس ذات کی قسم، میرے بھائی توجہ سے، عبداللہ بن عمر قسم اٹھانے لگے ہیں، دیکھیے گا کس کی قسم اٹھا رہے ہیں. کہتے ہیں اس ذات کی قسم جس ذات کی عبداللہ بن عمر قسم اٹھایا کرتے ہیں. وہ کون سی ذات ہے؟ اللہ کی ذات. عبداللہ بن عمر کس کی قسم اٹھایا کرتے ہیں؟ اللہ کی قسم. اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بھی میرے بھائیوں یہی تعلیمات ہیں، بخاری مسلم وغیرہ کی روایات ہیں. آپ فرماتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، من کان حالفا فلیحلف باللہ او لیصمت. جس نے قسم اٹھانی ہو اللہ کی قسم اٹھائے، اور اگر غیر اللہ کی قسم اٹھانی ہے تو نہ اٹھائیں، خاموش رہیں. قسم جب بھی اٹھانی ہے کس کی اٹھانی ہے؟ اور ایک حدیث میں آپ فرماتے ہیں جو غیر اللہ کی قسم اٹھائے گا وہ شرک کرے گا. کعبہ کی قسم اٹھانا جائز ہے؟ نہیں، حالانکہ کعبہ اللہ کا عظیم گھر ہے، اللہ کا سب سے افضل گھر، لیکن اس کی بھی قسم اٹھانا جائز نہیں ہے کیونکہ وہ مخلوق ہے. ہاں، کعبہ کے رب کی قسم، رب کعبہ کی قسم. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی قسم اٹھانا جائز نہیں ہے، حالانکہ آپ تمام انسانوں کے امام، تمام انسانوں میں سب سے افضل، بلکہ نبیوں کے بھی امام. لیکن آپ کی شان اپنی جگہ پہ، آپ کا مقام و مرتبہ اپنی جگہ پہ. آپ خالق نہیں ہیں، مخلوق ہیں، اور قسم کس کی اٹھائی جائے گی؟ خالق کی اٹھائی جائے گی. مخلوق کی قسم اٹھانا جائز نہیں ہے. ماں کی قسم اٹھانا غلط، رزق کی قسم اٹھانا غلط، دھرتی کی قسم اٹھانا غلط. جب بھی قسم اٹھائی جائے گی اللہ کی یا اللہ کی صفات کی. قرآن پاک کی قسم اگر آپ اس لیے اٹھاتے ہیں کہ قرآن پاک میں اللہ کا کلام ہے. قرآن پاک میں کیا ہے؟ اور اللہ کا کلام اللہ کی مخلوق نہیں، اللہ کی صفت ہے.
تو آپ اس کی قسم اٹھاتے ہیں، بالکل صحیح ہے. اور اگر قرآن پاک کی قسم اٹھاتے ہوئے آپ کے ذہن میں اللہ کا کلام نہیں بلکہ قرآن کے یہ کاغذات ہیں، یہ اوراق ہیں، یہ سیاہی ہے، تو یہ سیاہی مخلوق ہے، یہ ورقے مخلوق ہیں، یہ کاغذات مخلوق ہیں، یہ جلدیں مخلوق ہیں، ان کی قسم اٹھانا جائز نہیں ہے. تو عبداللہ بن عمر کیا کہہ رہے ہیں؟ اس ذات کی قسم، جس ذات کی قسم کون اٹھایا کرتے ہیں؟ اپنے بارے میں کہہ رہے عبداللہ بن عمر جس کی قسم اٹھایا کرتا ہے، میں اس ذات کی قسم اٹھا کے کہہ رہا ہوں کہ اگر یہ لوگ احد پہاڑ کے برابر سونے کے مالک ہوں. کس کے برابر؟ احد پہاڑ کتنا بڑا ہے؟ 7 کلومیٹر طویل. تو اس کے برابر سونا ہو تو کتنے کلو بنے گا؟ کتنے تولے بن جائے گا صاحب جی؟ عبداللہ بن عمر کا پھر پیغام سن لیجئے. کہہ رہے ہیں اگر تم میں سے کوئی احد پہاڑ کے برابر سونے کا مالک ہو اور اتنا سونا اللہ کی راہ میں دے دے اور تقدیر کا منکر ہو، تقدیر پہ ایمان نہ ہو، اللہ تبارک و تعالی اس کا یہ صدقہ قبول نہیں فرمائیں گے. تقدیر پہ ایمان لانا کس قدر ضروری ہے. عبداللہ بن عمر کا یہ پیغام سمجھے یا نہیں سمجھے میرے بھائیوں؟ تقدیر پہ ایمان لانا کس قدر ضروری ہے. عبداللہ بن عمر کہہ رہے ہیں جو تقدیر کا منکر ہے، جو تقدیر کو نہیں مانتا، احد پہاڑ کے برابر اللہ کی راہ میں سونا دے دے. یعنی کہ آج کی زبان میں کہوں جتنی بھی مسجدیں بنوا دیں، جتنے بھی ہاسپٹل بنوا دیں، جتنی بھی بیواؤں کی سرپرستی کر لیں، جتنے بھی یتیموں کی سرپرستی کر لیں، غریبوں کا علاج کریں، ایمبولینسیں آپ کی چلتی ہوں، یہ ساری محنت ضائع ہے اگر آپ کا تقدیر پہ ایمان نہیں ہے. ہم لوگ اخلاقی امور سے بڑے متاثر ہو جاتے ہیں، حالانکہ ہر معاملے میں پہلے عقیدے کی طرف دیکھنا چاہیے. ہم یہ دیکھتے رہتے ہیں جناب اس کی اتنی ایمبولینسیں چلتی ہیں، اس نے اتنی مسجدیں بنوائی ہیں، اس کے اتنے ہاسپٹل ہیں، اس نے فلاں مرض کا ہاسپٹل بنایا ہے. یہ بھی دیکھیں اس کا عقیدہ کیسا ہے. کہیں ایسا تو نہیں کہ ایسی چیزوں کا منکر ہو جن کا تذکرہ قرآن میں آیا ہے. ایسا تو نہیں جو جنت کو ہی نہ مانتا ہو، جہنم ہی کو نہ مانتا ہو. جس کا جنت پہ ایمان نہیں، جہنم پہ ایمان نہیں، وہ جو بھی محنت کر لے، جو بھی خرچ کر لے، اللہ کے ہاں ان چیزوں کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہے. عبداللہ بن عمر یہ پیغام دینے کے بعد فرماتے ہیں کہ میرے والد صاحب نے بیان کیا. عبداللہ بن عمر کے والد صاحب کا نام کیا؟ حاجی صاحب؟ نہیں، حاجی صاحب سے پوچھا ہے جی، نہیں جانتے؟ عبداللہ بن عمر کے والد صاحب کو نہیں جانتے؟ بڑے مشہور ہیں وہ تو. جی حاجی صاحب، عبداللہ بن عمر کے والد صاحب کو جانتے ہیں؟ نام بتا دیں بس. آپ جی عبداللہ بن عمر کے والد عمر ہوئے، بتا تو رہا ہوں عبداللہ بن عمر. بس توجہ کی ضرورت ہے، تھوڑی سی توجہ کی ضرورت. عبداللہ بن عمر کے والد کیا ہوئے جی؟ عمر. جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمارے دوسرے خلیفہ راشد. وہ کہتے ہیں کہ ہم نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے. ایک آدمی آیا جس کے کپڑے انتہائی سفید، جس کے سر کے بال انتہائی سیاہ، لیکن عجیب بات یہ ہے کہ اس سے کوئی بھی واقف نہیں ہے. جناب عمر فاروق کے الفاظ پہ غور کیجیے ذرا. اگر کوئی آدمی ایسا ہو جس کے کپڑے انتہائی سفید ہوں، مٹی نہیں ہے، میل نہیں ہے، سر انتہائی سیاہ ہے، اوپر سفید مٹی نہیں ہے، تو اسے پھر مدینہ کا ہونا چاہیے. اگر مدینہ کا ہے تو مدینہ والوں میں سے اسے کوئی تو جانتا ہو، لیکن ہم میں سے کوئی بھی اسے جاننے والا نہیں ہے. اور اگر وہ مدینہ کے باہر سے آیا ہے تو سفر کے اثرات ہونے چاہیے، سفر کی نشانیاں نظر آنی چاہیے، کپڑے میلے کچیلے ہونے چاہیے، سر پہ مٹی ہونی چاہیے. لیکن عجیب آدمی آیا ہے، کپڑے انتہائی سفید، سر کے بال انتہائی سیاہ، لیکن ہم میں سے اسے کوئی بھی پہچاننے والا نہیں ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آ کر بیٹھ گیا، آپ کی رانوں پہ اپنے ہاتھ رکھ لیے اور قریب ہو کے سوال کرنے لگا.
اور کہنے لگا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اس نے باقاعدہ آپ کا نام لیا. مجھے بتائیے ایمان کے بارے میں, ایمان کسے کہتے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا ایمان یہ ہے کہ تم اللہ پہ ایمان لاؤ, اللہ کے فرشتوں پہ ایمان لاؤ, آسمانی کتابوں پہ ایمان لاؤ, اللہ کے نبی اور رسولوں پہ ایمان لاؤ, آخرت پہ ایمان لاؤ, تقدیر پہ ایمان لاؤ. پھر اور بھی سوالات کیے اس آدمی نے اور پھر وہ چلا گیا. جناب عمر فاروق کہتے ہیں کچھ عرصے کے بعد نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مجھ سے پوچھا عمر جانتے ہو کہ یہ آدمی کون تھا, یہ سوال کرنے والا کون تھا, یہ سائل کون تھا؟ عمر فاروق کہتے ہیں میں نے کہا اللہ کے رسول ہی بہتر جانتے ہیں. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہ جبریل تھے, تمہارے پاس اس لیے آئے تھے کہ تمہیں دین سکھائیں. کیا سکھائیں اور کس طریقے سے سکھا رہے تھے؟ سوال و جواب کے ذریعے. سوال جبریل کرتے تھے, جواب نبی علیہ الصلوۃ والسلام دیتے تھے. مقصد یہ تھا کہ جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں انہیں اسلام کے بارے میں, دین کے بارے میں معلومات مل جائیں. اور جبریل علیہ السلام عام طور پہ انسانی شکل میں ہی آتے تھے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جناب جبریل علیہ السلام کو ان کی اصلی شکل و صورت میں زندگی میں صرف 2 بار دیکھا ہے. کتنی بار؟ 2 بار. ورنہ جب بھی دیکھا انسانی شکل میں دیکھا. فرمایا 2 بار دیکھا. اور کیا دیکھا؟ 600 پر ہیں اور جسم اتنا عظیم, اتنا بڑا کہ ان کے جسم نے آسمانوں اور زمین کے مابین جو خلا ہے اسے پر کر رکھا تھا. جبریل علیہ السلام کو دیکھنا کوئی معمولی بات نہیں ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے سورہ نجم میں 27ویں پارے میں, سورہ تکویر میں 30ویں پارے میں بتایا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اسے دیکھا ہے. کسے دیکھا ہے؟ بولیے. اسے دیکھا ہے. کئی لوگوں کو غلط فہمی ہو جاتی ہے, وہ کہتے ہیں اس سے مراد یہ ہے کہ آپ نے اللہ کو دیکھا ہے. نہیں میرے بھائی, اس سے مراد یہ ہے کہ آپ نے جبریل علیہ السلام کو دیکھا ہے. اللہ تعالیٰ کی ذات کو آپ نے اپنی آنکھوں سے دنیا میں نہیں دیکھا. جناب عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں, بخاری شریف کی حدیث ہے, جو یہ کہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ تعالیٰ کی ذات کو دیکھا ہے وہ جھوٹ بول رہا ہے. یہ میں نہیں کہہ رہا. کون کہہ رہی ہے؟ جناب عائشہ کہہ رہی ہیں. یہ بخاری شریف کی حدیث ہے. اور امام مسلم روایت کرتے ہیں جناب ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے, وہ کہتے ہیں کہ میں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے سوال کیا ہل رأیت ربک, کیا آپ نے اپنے رب کو دیکھا ہے؟ تو آپ نے فرمایا نور انا ارا, نور ہے, میں کیسے دیکھ سکتا ہوں اللہ کی ذات کو. تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی اس دنیا میں اللہ کی ذات کو اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھا. البتہ خواب میں ایک بار آپ نے دیکھا ہے, لیکن بدحالی کی حالت میں آنکھوں سے دیکھا ہو ایسی کوئی چیز قرآن و حدیث سے ثابت نہیں ہے. بہرحال بتانے کا مقصد یہ ہے کہ جناب عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے والد گرامی سے یہ حدیث نقل کی جس سے پتا چلا کہ ان 6 چیزوں پہ ایمان لانا بہت ضروری ہے. تو تقدیر پہ ایمان لانا ضروری ہے کہ اس کائنات میں جو بھی ہو رہا ہے, اچھا ہو رہا ہے یا برا ہو رہا ہے, یہ سارے کا سارا اللہ کو پہلے سے معلوم ہے اور اللہ نے پہلے سے لکھ رکھا ہے. اسی لیے میرے بھائیوں علماء کرام بتاتے ہیں کہ تقدیر کے 4 مرتبے ہیں. تقدیر کے کتنے مرتبے ہیں؟ 4. اب آپ نے یاد کرنا ہے یہ سبق. تقدیر کے کتنے مرتبے ہیں؟ 4. پہلا مرتبہ مرتبہ علم. کیا ہے؟ یعنی کہ اللہ تعالیٰ کو ہر چیز پہلے سے معلوم ہے. کب سے؟ کتنے سالوں سے؟ ہمیشہ سے, ازل سے ابد تک. ازل سے ابد تک اللہ تعالیٰ کو ہر چیز ہمیشہ سے معلوم ہے, جو بھی یہاں پہ ہو رہا ہے. آج اگر آپ مسجد نبوی میں بیٹھے ہیں تو یہ اللہ کو یہ چیز پہلے سے معلوم تھی. آج اگر آپ اس درس میں بیٹھے ہیں تو یہ چیز اللہ کو پہلے سے معلوم تھی. آج اگر آپ نے اینک پہنی ہوئی ہے اور بیٹھے ہیں یہ چیز اللہ کو پہلے سے معلوم تھی. آج اگر آپ داڑھی میں خارج کر رہے ہیں یہ چیز اللہ کو پہلے سے معلوم تھی. آپ کی داڑھی کا بال گر رہا ہے, آپ کو نہیں پتا, اللہ کو پہلے سے معلوم تھا کہ گرے گا. آپ کو گرنے کے بعد بھی نہیں پتا کہ میرا بال گر چکا ہے.
آپ کے سر کا کون سا بال سفید ہو چکا ہے آپ کو نہیں معلوم، اب بھی معلوم نہیں، لیکن اللہ کو پہلے سے معلوم ہے۔ آپ کے گھر میں لگا ہوا درخت آج رات اس کے کتنے پتے گرے آپ کو نہیں معلوم، حالانکہ درخت کے آپ مالک ہیں، آپ کے گھر میں ہے، لیکن اللہ کو معلوم ہے، پہلے سے معلوم ہے کہ اس رات کتنے پتے گریں گے، کتنے بجے کتنے پتے گریں گے، کون سا پتا سبز ہے، کون سا خشک ہو چکا ہے۔ یہ ہر چیز معمولی سے معمولی بھی اور بڑی سی بڑی بھی اللہ کو پہلے سے معلوم ہے۔ تو تقدیر کا پہلا مرتبہ کیا ہے میرے بھائیو؟ علم۔ تقدیر کا دوسرا مرتبہ یہ ہے کتابت۔ کیا ہے؟ کہ اللہ نے ہر چیز پہلے سے لکھ رکھی ہے۔ کب سے؟ نہیں، یہاں نہیں کہیں گے ہمیشہ سے۔ اللہ تعالیٰ نے، مسلم شریف کی حدیث ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہر مخلوق کی تقدیر آسمان و زمین کی پیدائش سے 50,000 سال پہلے لکھ دی ہے۔ کتنے سال پہلے؟ آج سے 50,000 سال پہلے۔ آسمان و زمین کی تخلیق اور پیدائش سے 50,000 سال پہلے اللہ نے یہ تقدیر لکھ دی تھی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ حج میں 17ویں پارے میں، الم تعلم ان اللہ یعلم ما فی السماء والارض ان ذلک فی کتاب ان ذلک علی اللہ یسیر۔ میرے بھائی توجہ سے، اس آیت میں علم کا تذکرہ بھی آ گیا، کتابت کا تذکرہ بھی آ گیا۔ میرے بھائی توجہ چاہتا ہوں آپ کی، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو مخاطب کر کے، کیا آپ کو یہ بات معلوم نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کو علم ہے ہر اس چیز کا جو آسمانوں پہ ہے، جو زمین پہ ہے۔ ان ذالک فی کتاب، بلکہ اللہ کی یہ معلومات ایک کتاب میں محفوظ ہیں۔ اسے کیا کہتے ہیں؟ لوح محفوظ۔ کیا کہتے ہیں؟ تو یہ سب کچھ ایک کتاب میں ہے۔ اب آپ کہیں گے ایک کتاب میں ہر چیز کا تحریر کرنا مشکل ہے، کیوں جی میرے بھائیوں؟ ہر چیز لکھنی آسان ہے جی؟ ہمارے لحاظ سے مشکل ہے، ہمارے لحاظ سے ناممکن ہے، لیکن اللہ فرماتے ہیں ان ذالک علی اللہ یسیر، تیرے رب کے لیے یہ کام بہت آسان ہے۔ ہر چیز لکھی ہوئی ہے، ہر چیز تحریر شدہ ہے، اور یہ کام جو انسان کے لحاظ سے ناممکن اور مشکل ہے، اللہ تعالیٰ کے لحاظ سے بہت آسان ہے۔ تقدیر کا تیسرا مرتبہ یہ ہے مشیت اور ارادہ۔ تیسرے مرتبے کا نام کیا ہے؟ حاجی صاحب پہلے کا نام کیا تھا بھلا؟ علم۔ پہلے کا نام کیا تھا؟ اور دوسرے کا نام کیا تھا حاجی صاحب؟ کتابت۔ اور تیسرے کا نام کیا اب؟ مشیت اور ارادہ۔ بولیے، مشیت اور ارادہ۔ یعنی کہ اس کائنات میں جو بھی ہو رہا ہے وہ اللہ کے علم کے مطابق ہو رہا ہے، لکھے ہوئے کے مطابق ہو رہا ہے، اور اللہ کے ارادے اور مشیت سے ہو رہا ہے۔ اس کائنات میں کوئی ایسی حرکت نہیں ہے جو اللہ کے ارادے کے بغیر ہو۔ اس کائنات میں کوئی ایسا عمل نہیں ہے جو اللہ کے ارادے کے بغیر ہو رہا ہو۔ توجہ سے میرے بھائی، آج بھی اللہ کے منکر اس زمین پہ موجود ہیں، اور پہلے بھی فرعون تھا جو کہتا تھا میں رب ہوں۔ کیا وہ اللہ سے زیادہ طاقتور تھا؟ نعوذ باللہ۔ کیا وہ اللہ کے ارادے اور مشیت کے بغیر یہ کام کر رہا تھا؟ نہیں، اللہ تعالیٰ نے ہی اس کو ڈھیل دے رکھی تھی، مہلت دے رکھی تھی۔ اللہ تعالیٰ کے ارادے مشیت سے کام ہو رہا تھا، لیکن اس میں اللہ کی رضا شامل نہیں تھی، اللہ کی خوشی اس میں نہیں تھی۔ لیکن ایسا نہیں تھا کہ اللہ کے کنٹرول سے باہر ہو، ایسی بھی بات نہیں تھی۔ فرق سمجھ رہے ہیں میرے بھائی؟ آپ کے گھر میں آپ کا ایک بیٹا ہے، یہ دنیاوی مثال دے رہا ہوں، اور اللہ تعالیٰ تو بہت اعلیٰ ہیں۔ آپ کے گھر میں آپ کا ایک بیٹا ہے، وہ کئی ایسی حرکتیں کر جاتا ہے جو آپ کو پسند نہیں ہیں، لیکن آپ کے ارادے سے کر رہا ہے۔ آپ نے اجازت دے رکھی ہے، چاہے مجبوراً دے رکھی ہے۔ آپ نے بتایا ہے کہ میری رضا اس میں نہیں ہے بیٹا، لیکن تم نے مجھے مجبور کر دیا ہے، ٹھیک ہے میں تمہیں اجازت دے رہا ہوں۔ لیکن اللہ کو تو کوئی مجبور بھی نہیں کر سکتا، اللہ نے خود ہی رسی ڈھیلی کر رکھی ہے، مہلت دے رکھی ہے، اور جو کام بھی ہو رہا ہے اللہ کے ارادے سے ہو رہا ہے، لیکن اللہ نے بتا دیا ہے کہ مجھے شرک پسند۔ لیکن ایسا نہیں ہے کہ شرک کرنے والے اللہ کے کنٹرول سے باہر، ایسی بات نہیں ہے۔
اللہ کے ارادے اور مشیت سے یہ کام ہو رہے ہیں، لیکن ان میں اللہ کی رضا نہیں ہے، اللہ نے پہلے سے بتا دیا ہے. لیکن ایسا نہیں ہے کہ ان لوگوں نے اللہ کو نعوذ باللہ بے بس کر دیا ہو، اللہ کو مجبور کر دیا ہو اور اللہ نہ چاہتے ہوئے بھی خاموش ہو، ایسی بات نہیں ہے. اللہ کی ایک حکمت ہے، اللہ نے کائنات کا سسٹم قائم کر رکھا ہے، رسول نبی بھیجے ہیں، کتابیں نازل کی ہیں، بتا دیا یہ غلط ہے یہ صحیح ہے، اور ساتھ ہی ہر ایک کو ایک عمر دے رکھی ہے، اس عمر میں اچھے کام کر لیں برے کر لیں، جیسے کام کریں گے اس کے مطابق انجام ہوگا. تو تقدیر کا پہلا مرتبہ کیا تھا میرے بھائیوں؟ علم، دوسرا کتابت، تیسرا مشیت اور ارادہ، اور چوتھا ہے خلق، تخلیق کہہ لیں آپ. یعنی کہ اس کائنات میں جو بھی مخلوق ہے اور مخلوق کی جو بھی حرکت ہے، جو بھی عمل ہے، وہ اللہ کی مخلوق ہے. ہر چیز کو پیدا کرنے والا کون ہے؟ ہر چیز کو پیدا کرنے والا کون ہے؟ ہر چیز کا خالق اللہ تبارک و تعالی ہے، اور کوئی بھی ایسی چیز نہیں ہے جو اللہ کی مخلوق نہ ہو بلکہ کسی اور کی مخلوق ہو. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ذالکم اللہ ربکم، یہ اللہ ہے تمہارا رب، لا الہ الا ہو، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، خالق کل شیء، ہر چیز کا خالق اللہ ہے، فاعبدو، جو ہر چیز کا خالق ہے اسی کی عبادت کرو. تو یہاں پہ اللہ نے بتا دیا ہر چیز کا خالق کون ہے؟ خود اللہ ہے، کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس کا خالق اللہ کے علاوہ کوئی اور ہو. اور جب میں نے مشیت اور ارادے کا تذکرہ کیا تھا اس کی میں دلیل نہیں دے سکا تھا، اس کی دلیل بھی سن لیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں 30ویں پارے میں سورہ تکویر میں ان ہوا الا ذکر للعالمین لمن شاء منکم ان یستقیم وما تشاءون الا ان یشاء اللہ رب العالمین، کہ یہ قرآن پاک نصیحت کی کتاب ہے ساری دنیا کے لیے، اور خاص طور پہ اس کے لیے جو سیدھے راستے پہ چلنا چاہے، جس کی مشیت یہ ہو، جس کا ارادہ یہ ہو کہ میں صراط مستقیم پہ رہوں. تو یہاں پہ اللہ نے بتایا کہ انسان کا ارادہ ہے، انسان کی مشیت ہے، لیکن کوئی انسان یہ نہ سمجھے کہ میں ارادے میں مشیت میں اللہ کے کنٹرول سے باہر ہو گیا ہوں. اللہ نے فرمایا وما تشاءون الا ان یشاء اللہ رب العالمین، تمہارا ارادہ، تمہاری مشیت اللہ کے ارادے اور مشیت کے تابع ہے. تو میرے بھائی یہ تقدیر کے 4 مرتبے ہیں. یہاں ہلکی سی ایک وضاحت کر دوں، آپ میں سے کئی لوگوں کے بھائیوں میں شیطان یہ وسوسے ڈالتا رہتا ہے کہ اگر ہر چیز پہلے سے لکھی جا چکی ہے، نوٹ ہو چکی ہے، تو میں گناہ کرتا ہوں تو اس میں میرا کیا قصور ہے؟ ہاں جی، یہ وسوسے آتے ہیں کہ نہیں آتے؟ میں نماز نہیں پڑھتا تو میرا کیا قصور ہے؟ پہلے سے لکھا ہوا تھا. میرے بھائی گزارش یہ ہے، توجہ سے مسئلہ سمجھ لیجئے گا کہ اللہ نے وہ لکھا ہے جو ہم نے کرنا تھا. اللہ نے کیا لکھا ہے جو ہم نے؟ ایسا نہیں ہے کہ اللہ نے لکھ کے کہا ہو کہ اب تم نے ایسے ہی کرنا ہے. دونوں باتوں میں بڑا فرق ہے. ایک یہ ہے کہ اللہ نے نعوذ باللہ نعوذ باللہ نعوذ باللہ ایسے ہی لکھ دیا ہو اور پھر انسانوں سے کہا ہو کہ اب تم نے ویسے ہی کرنا جیسے میں نے لکھ دیا ہے. ایسا نہیں ہے. میں نے اسی لیے کہا تھا تقدیر اللہ کے علم کا نام ہے کہ اللہ کو پہلے سے معلوم تھا کہ ہم کیا کریں گے، اللہ نے وہ لکھا ہے. اللہ نے کیا لکھا ہے جو اللہ کو معلوم تھا کہ ہم کریں گے. اللہ نے گناہ کرنے پہ ہمیں مجبور نہیں کیا. ایک صاحب اس کی ایک مثال دے رہے تھے، وہ مثال آپ کے سامنے ذکر کروں گا، اگرچہ اس مثال میں بھی کمی بیشی ہو سکتی ہے. کہ ایک کلاس ہے اور کلاس میں آپ یوں سمجھے 40 طالب علم ہیں. انہیں ایک ٹیچر پڑھاتا ہے، بڑی محنت کرتا ہے. اب وہ 40 کے 40 کلاس میں ہیں یا ان میں سے کوئی کلاس سے باہر بھی ہے؟ سارے کے سارے کلاس میں ہیں. ٹیچر جب پڑھاتا ہے تو وہ سب کو پڑھا رہا ہے کہ کسی ایک کو پڑھا رہا ہے؟ سب کو پڑھا رہا ہے. وہ انصاف کر رہا ہے. اب وہ 1 سال پڑھاتا رہا. 1 سال میں اس نے سب بچوں کو جان لیا، کیونکہ وہ سوال و جواب بھی کرتا تھا، ٹیسٹ بھی لیتا تھا، تحریری بھی، زبانی بھی. اس لیے سال کے آخر میں
امتحان ہونے سے پہلے اس نے ایک رپورٹ تیار کی، خفیہ رپورٹ. کیسی رپورٹ؟ خفیہ رپورٹ میں اس نے لکھ دیا کہ یہ طالب علم اول آئے گا اور اس کی پوزیشن دوسری ہوگی اور اس کی تیسری ہوگی، اس کی چوتھی ہوگی اور یہ 10 طالب علم فیل ہوں گے. یہ اس نے کیسے لکھ دیا غیب جانتا ہے. ہاں، تجربہ اس کا 1 سال کا. 1 سال کا کیا ہے؟ اور انسانی علم میں غلطی ہو سکتی ہے، لیکن 1 سال اس نے کافی اچھا تجربہ حاصل کر لیا. اب جب رزلٹ آیا تو بالکل ویسے آیا جیسے رپورٹ تیار ہوئی تھی. جب رزلٹ آ گیا خفیہ رپورٹ بھی باہر آ گئی. اب جناب جو بچے فیل ہوئے ہیں وہ اور ان کے والدین احتجاج کر رہے ہیں، ہمارے ساتھ ظلم و زیادتی ہوئی ہے. کیوں جی؟ یہ رپورٹ تو پہلے ہی تیار ہو چکی تھی، تو ہمارے بچوں کا کیا قصور ہے؟ کیوں جی؟ اس میں ٹیچر کا قصور ہے؟ بتائیے، ٹیچر کا کوئی قصور ہے؟ اس نے برابر محنت کرائی ہے، صرف یہ ہے کہ اپنے تجربے کی بنیاد پہ اس کو پتا چل گیا تھا لڑکے فیل ہوں گے اور اس نے رپورٹ زہر بھی نہیں کی. اگر زہر کر دیتا پھر بھی اس کا شاید جرم بنتا کہ چونکہ تو نے رپورٹ زہر کر دی تھی، ان کے پہلے حوصلے ٹوٹ چکے تھے، انہوں نے تیاری نہیں کی. اس نے رپورٹ زہر بھی نہیں ہونے دی. تو اب جو 10 بچے فیل ہوئے ہیں وہ اگر احتجاج کریں تو احتجاج کرنے میں حق بجانب ہیں یا غلط ہیں؟ غلط ہیں. اور یہ ٹیچر ہے جو انسان ہے، مخلوق ہے، جس کا علم ناقص ہے، جس کے علم میں غلطی ہو سکتی ہے، اور وہ تو خالق ہے. خالق کو پہلے سے معلوم تھا کون کیا کرے گا. خالق نے نبی بھیجے، انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والسلام کا علماء کلام کو وارث بنایا، کتابیں نازل کی، ہدایت کے لیے پورا بندوبست کیا. اب پھر بھی اگر کسی نے گمراہی کا راستہ اختیار کیا ہے اور اللہ نے اپنے پہلے سے علم کی بنیاد پہ لکھ دیا تھا کہ گمراہی پہ آئے گا، یہ زنا کرے گا، یہ سود لے گا، یہ چوری کرے گا، اس میں نعوذ باللہ خالق کا کیا قصور ہے؟ قصور ہمارا اپنا ہے. تقدیر اللہ کے علم کا نام ہے میرے بھائی. اور دوسرے نمبر پہ ہلکی سی وضاحت یہ کر دوں کہ تقدیر کا بہانہ ہم تب کرتے ہیں جب ہم گناہ کرتے ہیں. جب ہم کیا کرتے ہیں؟ اور جب ہم نیکی نہیں کرتے. کوئی کہے جی آؤ بیٹا نماز پڑھنے کے لیے چلیں، نہیں جی تقدیر میں لکھا ہوگا تو پڑھ لیں گے، نہیں تو نہیں. بہانہ کس کا کر رہا ہے؟ بولیے، تقدیر کا. اور جب کوئی آپ کے گھر میں یہ آ کر کہے کہ بھائی فری میں ویزا مل رہا ہے سعودیہ کا، فری میں، کوئی پیسہ نہیں لگے گا، بس آپ اپنا نام وغیرہ لے کر دیں، فلاں آفس میں جائیں، انٹرویو دیں، ڈگری لے کر جائیں، 3-4 چکر لگانے پڑیں گے. تو پھر کبھی آپ نے یہ نہیں کہا بھائی تقدیر میں لکھا ہوگا تو خود ہی سعودیہ پہنچ جاؤں گا. اب تقدیر کا بہانہ کیوں نہیں کرتے؟ رزق کی خاطر آپ محنت کرتے ہیں، بلکہ والدین کو چھوڑ آتے ہیں، اولاد کو چھوڑ آتے ہیں، کبھی امریکہ کا چکر لگا رہے ہیں، کبھی برطانیہ کا چکر لگا رہے ہیں، کبھی سعودیہ کا چکر لگا رہے ہیں. کیوں نہیں کہتے کہ رزق بھی تقدیر میں لکھا ہوا ہے، گھر میں بیٹھا ہوا ہوں، جو ملنا ہوگا مل جائے گا. وہاں تقدیر کا بہانہ کیوں نہیں کرتے؟ کیوں جی صاحب وہاں کیا کرتے ہیں؟ محنت. کیا کرتے ہیں؟ کوشش. کہتے ہیں ہمارا کام ہے کوشش کرنا، باقی جو اللہ نے لکھا ہوگا مل جائے گا. کوشش کرتے ہیں، بچے کو پڑھاتے ہیں، تعلیم دیتے ہیں، کام سکھاتے ہیں، اور روزانہ آپ خود بھی محنت مزدوری کے لیے گھر سے نکلتے ہیں، الارم لگاتے ہیں، دفتر میں حاضر ہوتے ہیں، دہاڑی کے لیے سڑک کے کنارے بیٹھتے ہیں، کوئی کام مل جائے اس کو فون کرتے ہیں، اس کو فون کرتے ہیں، پوری محنت کرتے ہیں. وہاں تقدیر کا بہانہ نہیں کرتے. ایسے ہی یہ بھی تقدیر میں لکھا ہوا کس کی کتنی عمر ہے، لکھا ہوا کہ نہیں لکھا ہوا؟ وہاں بھی آپ پوری محنت کرتے ہیں. آپ کے بچے کا ایکسیڈنٹ ہو جائے کیا کرتے ہیں؟ سعودیہ سے امریکہ سے فون کر رہے ہیں، بچے کا بہترین علاج ہونا چاہیے، اچھے سے اچھے ہاسپٹل میں لے کر جائیں، اچھے سے اچھے ڈاکٹر کے پاس لے کر جائیں. میں بیٹے کی خاطر جناب پلاٹ بھیج دوں گا، میں زیورات بھیج دوں گا، میں مکان بھیج دوں گا. کیوں جی؟ بھائی تقدیر میں جو لکھا ہے ہو جائے گا، کیوں اتنی محنت کر رہے ہو؟ لیکن یہاں محنت کر رہے ہیں، حالانکہ تقدیر میں لکھا ہوا ہے کہ یہ بچے گا یا نہیں بچے گا، لیکن بیٹے کو بچانے کے لیے اس کے باوجود کیا بیچ رہے ہیں؟ زیورات، پلاٹ، قرضہ لے رہے ہیں، فون کے اوپر فون کر رہے ہیں، اس ڈاکٹر کے پاس لے جاؤ، اس کے پاس لے جاؤ. یہاں تقدیر کا بہانہ کیوں نہیں کرتے؟ یہ حاجی صاحب آپ سے جواب چاہیے مجھے، یہاں تقدیر کا بہانہ کیوں نہیں کرتے؟
اس سے پتا چلا کہ نیکیاں کرتے ہوئے تقدیر کا بہانہ کرنا، گناہ کرتے ہوئے تقدیر کا بہانہ کرنا، یہ اپنے آپ کو ہم دھوکہ دیتے ہیں۔ ورنہ اگر تقدیر میں یہ لکھا ہے کہ آپ نماز پڑھیں گے یا نہیں پڑھیں گے، گناہ کریں گے یا نہیں کریں گے، تقدیر میں یہ بھی لکھا ہے کتنا رزق ملے گا، کب ملے گا، کہاں سے ملے گا، یہ بھی لکھا ہے کہ زندگی کتنی ہوگی، کتنے سال ہوگی، کتنے دن ہوگی، کتنے ہفتے ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں صحیح معنوں میں تقدیر پہ ایمان لانے کی توفیق عنایت فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں گناہوں سے بچنے کی اور نیک اعمال کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ میرے بھائیو، تقدیر اللہ تعالیٰ کا علم ہے، اور یہ بڑا ہی گہرا اور باریک قسم کا، دقیق قسم کا علم ہے، اور ہماری عقل ناقص ہے۔ اس کی گہرائی میں بہت زیادہ جائیں گے تو آپ کی عقل جواب دے جائے گی اور گمراہی کا خطرہ ہے۔ جتنی اہم معلومات تقدیر کے بارے میں دے دی گئی ہیں ان پہ ایمان رکھیں، اور اس کے بعد اپنی کوشش کریں، محنت کریں، اللہ سے دعائیں کریں، اللہ سے توفیق مانگیں، اللہ کے سامنے گڑ گڑائیں اور اللہ کے ساتھ حسن ظن رکھیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ وصلی اللہ تعالی علی نبی محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔